بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ تائیوان پر قبضہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، چائنا۔ مغربی ممالک کا تیل اور گیس کے لیے کئی سالوں تک ہم پر ہی انحصار رہے گا، صدر پیوٹن۔ بھارت میں مسلمان مظاہرین پر پولیس کی فائرنگ، 2 افراد شہید۔ کیمرے ہٹانا ایران کو عالمی سطح پر تنہا کر دے گا، امریکہ۔ ہماری فوج کمزور پڑ رہی ہے، یوکرین۔ IMF پروگرام نہ ملا تو ڈیفالٹ کر جائیں گے، حکومت۔ سرکاری افسران کے ایگزیکٹو الاؤنس میں 150% اضافہ۔ کوئی خلا میں مر گیا تو کوئی کرسی پر بیٹھا بیٹھا۔ خواتین بلند حوصلہ اور پر امیدی سے طویل عمر پا سکتی ہیں، تحقیق۔ روزانہ ایک انڈا کھانے سے دل کے امراض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تائیوان نے آزادی کا اعلان کیا تو چائنا جنگ شروع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ چائنا کی جانب سے یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سنگاپور میں سیکیورٹی اجلاس شنگری-لا ڈائیلاگ کے موقع پر چائنا کے وزیر دفاع نے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے براہ راست ملاقات کی۔ چائنا نے کہا ہے کہ اگر کوئی تائیوان کو چائنا سے الگ کرنے کی جرات کرتا ہے تو چائنا کی فوج کسی بھی قیمت پر جنگ شروع کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی۔ چائنا تائیوان کی آزادی کی سازش کو ناکام بنا دے گا۔ چائنا جمہوری اور خود مختار تائیوان کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے اور اس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو طاقت کے استعمال سے ایک ہی دن میں تائیوان پر قبضہ کر لیں گے۔ حالیہ مہینوں میں چائنا اور امریکہ کے درمیان دوستو تائیوان کے معاملے پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ چائنا تائیوان کے خلاف مزید عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات سے باز رہے۔ دوستو آبنائے تائیوان میں امریکی بحری بیڑوں کے گزرنے پر چائنا اعتراض کرتا آیا ہے۔ گزشتہ ماہ جاپان کے دورے کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر چائنا نے تائیوان پر حملہ کیا تو امریکہ تائیوان کی فوج کا دفاع کرے گا۔ چائنا نے اس پر اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ امریکہ چائنا پر قابو پانے کے لیے تائیوان کارڈ کھیل رہا ہے، مگر وہ خود جل جائے گا۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کا آئندہ کئی سالوں تک روسی توانائی کے ذرائع پر انحصار رہے گا، لہٰذا روسی کمپنیاں اپنے تیل کے کموں کو کنکریٹ سے ڈھکنا شروع ابھی نہ کریں۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی مجموعی مقدار کم ہو رہی ہے جبکہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے میں کمپنیوں کا منافع بڑھ رہا ہے۔ یورپی یونین 40% کے قریب گیس روس سے درآمد کر رہا ہے، تاہم یورپی ممالک نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سال 2022 کے آخر تک روسی تیل پر انحصار 90% تک کم کر دیں گے۔ لیکن یورپی یونین نے روس سے گیس کی درآمد میں کمی لانے کا ابھی تک کوئی اشارہ نہیں دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی روس سے توانائی کی مصنوعات کی درآمدات پر پابندی اور تیل اور گیس کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے باوجود روسی کمپنیوں کے منافع میں اضافہ ممکن ہے۔ امریکی عہدیداروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ توانائی کی مصنوعات پر روس کے منافع میں اضافہ ہوا ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد سے روس ایندھن سے زیادہ منافع کما رہا ہے۔ صدر پیوٹن نے یوکرین جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عظیم بادشاہ نے سویڈن کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے اپنا علاقہ واپس لیا تھا اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا علاقہ واپس لیں اور اسے مضبوط کریں۔ بھارت میں حکمران جماعت BJP کے رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر پولیس کی براہ راست فائرنگ سے 2 افراد شہید ہو گئے۔
ریاست جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمان مظاہرین پر پولیس ٹوٹ پڑی۔ پولیس کی براہ راست فائرنگ اور بدترین تشدد سے 2 مظاہرین جان کی بازی ہار گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس نے جانبدارانہ سلوک کرتے ہوئے متعدد پرامن مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ بھارت کے دیگر شہروں میں بھی بی جے پی رہنماؤں کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ جوہری پروگرام کی نگرانی کرنے والے کیمروں کو ہٹانے سے ایران عالمی سطح پر تنہا رہ جائے گا۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے جوہری پروگرام کی نگرانی کرنے والے ادارے کے 27 کیمروں کو جوہری پلانٹ سے ہٹانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان اقدامات سے 2015 کے 6 افریقی جوہری معاہدے کی ممکنہ بحالی کھٹائی میں پڑ سکتی ہے۔ ایران کا یہ اقدام اسے دنیا بھر سے اقتصادی اور سیاسی طور پر تنہا کر دے گا۔ یہ راستہ چن کر ایران نے نیوکلیئر بحران میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ پلانٹ سے 27 کیمرے ہٹانا ایران کے لیے سنگین نتائج کا باعث ہوگا۔ امریکہ میں آنے والی نئی حکومت کے سربراہ صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے بات چیت کا آغاز کیا ہے، تاہم اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ یوکرین کے ملٹری انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ جنگ کے فرنٹ لائنز پر روس کے مقابلے میں ہماری صفیں کمزور پڑ رہی ہیں اور روس کو علاقے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے مغربی ممالک کے ہتھیاروں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اب توپ خانے کی جنگ ہے۔ فرنٹ لائنز اب وہیں تھی جہاں مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا اور ہم توپ خانے کے لحاظ سے ہار رہے ہیں۔ اب سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ مغربی ممالک ہمیں کیا دیتے ہیں۔ دشمن کے 10 سے 15 ٹینک کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف 1 ٹینک ہے۔ ہمارے مغربی شراکت داروں نے ہمیں تقریباً 10% سے بھی کم گولہ بارود دیا ہے۔ تقریباً ہم نے تمام گولہ بارود استعمال کر لیا ہے اور اب 155 کیلیبر نیٹو کے معیاری گولے استعمال کر رہے ہیں۔ یورپ بھی کم کیلیبر کے گولے فراہم کر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے گولہ بارود ختم ہو رہا ہے، فراہمی کی بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام نہ ملا تو ڈیفالٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب پیٹرول اور ڈیزل پر کوئی سبسڈی نہیں دیں گے۔ بین الاقوامی قیمتوں کے مطابق مقامی قیمتیں رکھیں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی اور سیلز ٹیکس دونوں کا آپشن ہے۔ دیکھیں گے کہ لیوی لگائیں یا سیلز ٹیکس۔ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گر جاتی ہیں تو آسانی ہو جائے گی۔ حکومت نے گریڈ 17 سے 22 کے سرکاری افسران کے ایگزیکٹو الاؤنس میں 150% اضافے کی اصولی منظوری دے دی۔ افسران کو بنیادی تنخواہ کے 150% کے برابر ایگزیکٹو الاؤنس دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ الاؤنس 14,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے تک کر دیا گیا ہے۔ تنخواہوں میں 15% اور پینشن میں 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 1 جولائی سے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو پینشن کی صورت میں فائدہ پہنچے گا، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی نومبر میں فائدہ پہنچے گا۔ اس وقت انسان کافی افسردہ ہو جاتا ہے جب آخری وقت میں کوئی قریبی یا کوئی انسان پاس نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کچھ خلابازوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اگرچہ ان کے ساتھ ساتھی موجود تھے مگر ان کا پیارا نہیں تھا۔ 1986 سے اب تک 18 خلاباز مختلف واقعات میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ 1986 میں خلا کی جانب جانے والے 7 خلاباز ابھی منزل کی جانب گامزن ہی ہوئے تھے، لیکن سپیس شپ میں ہونے والی خرابی کی وجہ سے 7 خلاباز اگلے ہی لمحے جلتے ہوئے شعلوں کی نظر ہو گئے۔ اسی طرح 2003 میں بھی خلابازوں کو لانے والی مشین حادثے کا شکار ہوئی، جس کی وجہ سے 7 خلاباز تکلیف کی حالت میں چل بسے۔ اسی طرح 1971 میں 3 خلاباز خلائی مشین میں سانس اور پریشر کی زیادتی کی وجہ سے انتہائی سخت ماحول میں چل بسے۔
اٹلی کے شمالی علاقے لومبارڈی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس نے سب کو خوفزدہ کر دیا۔ کومو جھیل کے پاس واقع ایک گھر سے 2 سال پرانی باڈی ملی ہے۔ 70 سالہ خاتون بیریٹا تنہا اس گھر میں رہ رہی تھی جہاں سے وہ ملی ہے۔ پڑوسیوں کی شکایت پر پولیس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دراصل 70 سالہ خاتون کے گھر ایک درخت گرا تھا، اسی وجہ سے پولیس کو اطلاع دی گئی تھی، لیکن جب پولیس گھر میں داخل ہوئی تو آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ اگر کوئی چیز تھی تو صرف مکڑی کے جالے، دھول مٹی۔ جیسے ہی پولیس گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 70 سالہ خاتون کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا جسم خراب ہو چکا ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ابتدائی میڈیکل رپورٹس کے مطابق خاتون کی باڈی 2 سال پرانی تھی۔ ویسے تو دوستو ہمارا ماننا ہے کہ زندگی کا ایک دن مقرر ہے، لیکن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بلند حوصلہ اور پر امید خواتین اپنی زندگی کو طویل کر سکتی ہیں، اور یوں ہر رنگ، نسل اور علاقے کی خواتین کی زندگی کے دورانیوں کو 90 سال تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ بالخصوص خواتین میں بلند درجے کی امید، حوصلہ اور اعتماد ان کی زندگی کو غیر معمولی طور پر بڑھا سکتا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے نا امیدی کے کئی منفی اثرات پر تحقیق ہوتی رہی تھی، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ مثبت طرز فکر مثلاً اچھی امید سے تندرستی اور لمبی عمر کے راستے کھلتے ہیں، اور بزرگ بھی اچھی صحت پاتے ہیں۔ بالخصوص خواتین پر امید رہ کر 80 سے 90 برس تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ اس ضمن میں 1,49,000 سے زائد خواتین کو بھرتی کیا گیا اور مختلف سوال ناموں سے 26 سال تک ان کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ ماہرین نے فالو اپ چیک اپ بھی جاری رکھا۔ اس دوران نا امید رہنے والی خواتین کے مقابلے میں بہت پر امید رہنے والی 25% خواتین کی عمر میں 5.4% اضافہ دیکھا گیا، اور ان میں سے 10% کی عمر 90 برس تک دیکھی گئی۔ یہ رجحان ہر رنگ اور نسل کی خواتین میں نمایاں تھا۔ تاہم ڈاکٹرز نے اس میں غذائی سرگرمیوں، ڈپریشن، طرز زندگی، ورزش اور امراض کو بھی شامل کیا ہے۔ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ زندگی کے مسائل بہت تلخ ہو سکتے ہیں، لیکن ہر حال میں امید کا دامن تھامے رکھنا اور پر امید ہونے سے راہیں کھل سکتی ہیں۔ انڈا دل کے لیے مفید ہے یا مضر، یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن اب شواہد ملے ہیں کہ روزانہ ایک انڈا کھانا دل کے لیے بہتر ہوتا ہے اور امراض دل سے دور رکھتا ہے۔ ای لائف نامی تحقیقی میگزین میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق چائنا میں 5 لاکھ لوگوں پر تحقیق کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ ایک انڈا کھانے سے جسم میں امراض دل کی وجہ بننے والے بائیو مارکرز میں کمی ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس ضمن میں ایک نئی تحقیق کی ہے۔ انہوں نے چائنا کے بائیو بینک میں موجود 4,778 افراد کا ڈیٹا دیکھا، جن میں 3,401 افراد کو دل کا عارضہ لاحق تھا اور باقی 1,377 تندرست تھے۔ انڈے کھانے والے افراد کے جسم میں ایک پروٹین زیادہ تھا جو HDL کولیسٹرول کا بنیادی جز ہے اور اسے اچھا کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جن افراد نے انڈے نہیں کھائے یا کم کھائے تھے ان کے جسم میں ان کی تعداد کم تھی، اور انڈے کھانے والے افراد ان کی کافی مقدار دیکھی گئی تھی۔ اس طرح انڈوں سے وابستہ 14 ایسے کیمیائی اجزاء دیکھے گئے جو مفید ہوتے ہیں اور امراض دل روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماہرین نے اس تحقیق کے بعد چینی حکومت سے کہا ہے کہ وہ انڈے کو عوام کی خوراک کا حصہ بنانے والی پالیسی میں شامل کریں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شادی فنڈ کے لیے لگ بھگ $10 لاکھ مختص کر دیے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ملک کے 200 نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے لیے 37 لاکھ سعودی ریال یعنی $9,97,080 تقسیم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہ رقم یتیموں اور مختلف طرح کی معذوریوں کے شکار افراد کی مدد کے جذبے کے تحت جاری کی جا رہی ہیں۔ یہ افراد سنت محمد بن سلمان پروگرام کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ سن 2019 میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 26,000 سے زائد افراد کو اسی منصوبے کے تحت $52 کروڑ مہیا کیے تھے۔
دوستو، معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک امیر، دوسرے غریب اور تیسرے وہ جو ان دونوں کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ غربت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں اور امیروں کی صف میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر امیر طبقے اور دوسرے طبقوں کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل ہوتی ہے جو کہ ان کی زندگی کو عام لوگوں سے پوشیدہ رکھتی ہے۔ امیر افراد کے بارے میں عام لوگوں کے ذہنوں میں جو نظریات ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں چونکہ امیر آدمیوں تک دوسرے طبقات کے افراد کی پہنچ بہت محدود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ کچھ خود ساختہ نظریات اپنے دلوں میں ان کے حوالے سے بنا لیتے ہیں۔ انسان اپنے بچوں کے لیے ہی کماتا ہے، اس وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ امیر ہیں تو اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دے کر کسی ایسے مقام تک پہنچا دے کہ وہ اس سے زیادہ امیر ہو سکیں۔ عوام کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کی امارت کا یہ سلسلہ نسل در نسل چلے گا اور اس کے بچے بھی اس پیسے کو ضرب دے کر مزید بڑھائیں گے، یعنی امیروں کے بچے بھی امیر ہوں گے۔ لیکن ایک تحقیق کے مطابق یہ نظریہ غلط ہے کیونکہ 70% لوگوں کی دولت ان کی اگلی نسل تک منتقل ہی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس کا سبب قسمت ہوتا ہے اور بعض اوقات اگلی نسل اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس پیسے کو سنبھال سکے۔ اس وجہ سے 70% خاندانوں کی اگلی نسل امارت کو برقرار نہیں رکھ سکتی ہے اور عام لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ امارت کا سبب وراثت ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ دادا سے ملنے والی دولت امیروں کی امارت کا سبب ہوتی ہے، جبکہ ایک سروے کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 70% وہ افراد شامل ہیں جنہوں نے اپنی ابتدائی زندگی انتہائی غربت سے شروع کی اور وقت کے ساتھ ساتھ امیروں کی صف میں شامل ہو گئے۔ غریب جب تپتی دھوپ میں صبح سے شام تک کام کرتا ہے اور رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے یہی سوچتا ہے کہ امیروں کے عیش ہیں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، ان کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے۔ اگر ایک غریب آدمی صبح سے شام تک کام کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں امیر آدمی کے کام کرنے کا دورانیہ اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق غریب آدمی اگر ہفتے میں 50 گھنٹے کام کرتا ہے تو امیر آدمی کا ہفتے بھر میں کام کرنے کا دورانیہ 60 سے 70 گھنٹوں تک ہوتا ہے، جو کہ غریب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ بظاہر نظر آنے والی شان و شوکت، مہنگی گاڑی، بڑا بنگلہ اور قیمتی لباس کو دیکھ کر غریب امیروں کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں کہ ان کو پیسے کی کوئی تنگی نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو مہینے کے آخری دنوں میں کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی ہوگی، جبکہ اکنامکس کے ماہرین کے مطابق امیر آدمی سب سے زیادہ قرضے لیتے ہیں اور ان کے چیک باؤنس ہونے کی شرح بھی غریبوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے امیر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو امیر نظر آتے ہیں مگر بینک نے ان کی جائیدادوں کی نیلامی کے اعلانات تک کر رکھے ہوتے ہیں۔ امیر لوگوں کے رکھ رکھاؤ اور طور اتوار کو دیکھ کر ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور انہوں نے مہنگے تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رکھی ہوگی اور ان کے بچے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے۔ لیکن بل گیٹس کی مثال ہم سب کے سامنے ہے، جو کہ کسی بڑی یونیورسٹی کا گریجویٹ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کا شمار دنیا کے امیر 3 افراد میں ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے گھروں میں ہونے والے بڑے جھگڑوں کی وجہ پیسے کی کمی ہوتی ہے، جبکہ امیر گھرانوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کے چونکہ مالی مسائل کا سامنا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ مطلب امیروں کی زندگی کے مسائل اور پریشانیاں غریبوں سے علیحدہ ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ امیر بھی عام لوگوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا نظام اس طرح بنایا ہے جس میں دنیا کی ہر نعمت کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس وجہ سے امیر بھی انسان ہی ہیں، وہ بھی ان تمام مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں جن کا سامنا ایک عام انسان کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ ڈپریشن کی وجہ سے اپنی جان تک لے لیتے ہیں۔
برطانیہ میں ایک 37 سالہ شخص کی اچانک منہ کے کینسر سے موت واقع ہوگی جو کسی بھی غیر ضروری چیزوں کا عادی نہیں تھا۔ اس صحت مندانہ زندگی گزارنے والے ایلن بیرک نامی شخص کو منہ میں سوجن کا مسئلہ رہا اور سرخ اور سفید دھبے بنتے رہے۔ یہ اس کو لاحق ہونے والے خطرناک کینسر کی علامات تھی جنہیں اس نے نظر انداز کیا اور موت کے منہ میں چلا گیا۔ ایلن کی ریڈیو تھراپی بھی ہوتی رہی اور کیمو تھراپی بھی، لیکن ہر بار کینسر واپس آ جاتا۔ علاج کے دوران اس کی 90% زبان بھی ضائع ہوگی لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ بالآخر ڈاکٹروں نے اس کی فیملی سے کہہ دیا کہ اب وہ ایلن کو بچانے کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ ایلن کی اہلیہ ڈی بی کا کہنا تھا کہ ایلن ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے کتراتا تھا۔ اگر وہ ڈینٹسٹ کے پاس باقاعدگی سے جاتا تو یقیناً اس کے منہ میں کینسر کی علامات دیکھ کر بروقت خبردار کر دیتے اور شاید اس کی جان بچ جاتی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔